الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال اللہ تبارک وتعالی ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا فضل ہوا کہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو انسان بنایا۔ مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا، اور اس سے بھی بڑا کرم یہ ہوا کہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمایا۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے، آپ چاہے ادھر چوری پٹی کی طرف جائیں یا موتی باغ کی طرف جائیں، سمجھے کسی کونے میں جائیے، آپ کو پاگل نظر آئیں گے۔ کیا؟ چاہے لیڈیز میں بھی پاگل ملیں گے، جینٹس میں بھی پاگل ملیں گے، لیکن ان سب میں سے چھانٹ کر کے اللہ پاک نے ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمایا۔ تبھی تو ہم لوگ مؤذن کے اذان کو سنے ہیں، وضو کیے ہیں، نہائے ہیں، جمعہ کے دن کی اہمیت کو سمجھے ہیں، پھر اللہ کے پاک گھر کے اندر آئے ہیں۔ میرے بھائی، ہم لوگ جو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یقیناً اللہ کا ہم اور آپ جتنا بھی شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، مسلمان ہیں، جمعہ کی اذان پتہ ہے ان کو اتنے بجے ہوتی ہے، لیکن فیکٹری میں وہ کام کر رہا ہے۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جمعہ کے دن ہے، چلتے نماز پڑھنے کے لیے۔ چاہے ان کو بیزی نے ڈسٹرب کر دیا، چاہے ان کو مال دولت کے کمانے کے دھن میں پڑ کر کے اندھا بن گیا، دو میں سے ایک ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پاک پڑھی ہے، اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کا خاص طور پہ تذکرہ کیا ہے۔ میں نے قرآن کی آیت بھی پڑھی ہے، پھر ایک جگہ قرآن کی آیت پڑھی، پھر حدیث پڑھی، پھر حدیث پڑھی، 2 جگہ سے قرآن کی آیت پڑھی، ایک سورت بھی تلاوت کی، 2 حدیث پڑھی۔ ان حدیثوں میں سے ایک حدیث کا جو ٹکڑا ہے اس میں یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ 2 چیزوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک چیز یہ ہے کہ اپنی باڈی کا خیال کرنی چاہیے، اپنے صحت کا خیال کرنی چاہیے۔ صحت انسان کی اتنی بڑی دولت ہے کہ انسان کے پاس کتنا بھی ہو، پیسہ ہو، ٹکا ہو، روپیہ ہو، بادشاہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کے پاس اگر صحت ٹھیک نہیں نا، سب بیکار ہے۔ کچھ دیر کے لیے اس انسان سے جا کے ملو جو بڑے بڑے ہاسپٹل کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، ان سے پوچھو بھائی کیا گزر رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ میرے بھائی، وہ یہی کہے گا اللہ اس حالت پہ ہم کو رکھا ہے، اٹھا لیتا ہی تو اچھا ہوتا۔ میرے بھائی، اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہم کو پہچان نہ کہ وہی بٹھے مرسا ہوئے گا، خوشبو پہچان نہ ہم کو۔ انسان اگر اپنے آپ کو سوچے کہ صحت کیا ہے تو وقت نکال کے ذرا ہاسپٹل کا چکر لگانا چاہیے۔ پٹنہ میں تھا، وہاں پہ کینسر سنستھا ہے، خدا کی پناہ نوجوانوں کو دیکھا اور جوانوں کے دیکھا، بوڑھوں کو دیکھا، ایک طرف کے پورے جبڑا ختم ہو چکا ہے، کسی کا دونوں جبڑا ختم ہو گیا، پورا باہر کا گوشت اور دانت نظر آتا ہے، کسی کا مسوڑا ختم ہوتا ہے۔ پوچھا کیوں بھی ایسے، کیوں کنڈیشن ہے؟ وہ کو کہتا ہے کہ میں شراب پیتا تھا، میں ڈرنک کرتا تھا، کوئی کہتا میں کھینی بہت کھاتا تھا، کوئی کہتا میں گٹکا کھاتا تھا، کینسر پکڑ لیا ہے۔ اب وہ تڑپتا ہے، ڈاکٹر کا چکر لگاتا ہے، جتنا پیسہ ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، زمین جائیداد گھر سب بیچ دیتا ہے اسی صحت کے لیے۔ اس لیے کہ صحت بہت بڑی دولت ہے میرے بھائی۔ صحت اگر آپ کی ڈھل جائے گی نا، پھر افسوس کرو گے یار کیا جوانی تھی، ٹھنڈک میں ٹھنڈک کا بھی احساس نہیں ہوتا تھا، نماز پڑھتے تھے اس میں بھی مزہ آتا تھا، لیکن کیا جب وقت گزر جائے گا تو کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز اس حدیث کے اندر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الصحت والفراغ، فرصت کے وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے، بیزی ہونے سے پہلے۔
انسان جب بیزی ہو جاتا ہے نا تو کوئی چیز کرنا چاہتا ہے تو وہ نہیں کر پاتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیزی ہونے سے پہلے جو فرصت کے لمحات ہے، فرصت کے وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے. میرے بھائی، میں نے جو آیت کی تلاوت کی ہے، رسول اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان اگر ہدایت پانا چاہے، اللہ کے قریب ہونا چاہے اور اللہ کا فرما بردار بننا چاہے، انسان اپنے آپ کو نصیحت کی زندگی میں ڈھالنا چاہے تو اس انسان کے لیے صرف اور صرف ایک چھوٹی سی آیت کافی ہے. قرآن کریم میں اندر سورہ عصر پڑھتے ہوں گے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان دنیا کے اندر، دھرتی کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سب ناکام ہیں، سب ناکام ہیں، لیکن کچھ انسان ہیں وہ کامیاب ہیں. الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جو نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، جو لوگوں کو اچھی باتوں کی نصیحت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور دوسروں کو اگر نصیحت باتیں کیے، اچھی باتیں کیے، اس پہ تم کو اگر ڈانٹا، گالی دیا، برا بھلا کہا، اچھی بات کہنے کی وجہ سے تم اس کے پلٹ کر تم جواب نہیں دیے بلکہ اس پر تم صبر کرتے رہے، ایمان لائے، اچھے کام کیے، دوسروں کو اچھی باتیں کا تم حکم کیے. تیسرا ہے کہ اگر وہ اچھے کام کو حکم کیے تو تم کو برا بھلا کہے، گالی دے، کبھی تماشا بھی مار دے، بائیکاٹ بھی کر دے، کچھ بھی کر. آج کے ڈیٹ میں لوگ دوسرے کو دعوت دے جاتا ہے، بہت جگہ ایسا ہوتا ہے. اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی حفاظت ہے کہ ہمارے کشن گنج کے اندر ایسا نہیں ہے. یہاں بہت اچھے سے سب کام الحمدللہ ہوتا ہے. مزید اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت جگہ ایسا ہوتا ہے میرے بھائی جہاں پہ لوگ دوسرے کو جب دعوت دینے کے لیے جاتا ہے نا تو اس کو مارا بھی جاتا ہے، ڈانٹا بھی جاتا ہے، بھگایا بھی جاتا ہے، گالی بھی دی جاتی ہے. تو ایسے حالت میں انسان اگر صبر کر لیتا ہے وہ انسان کامیاب ہے، اچھا انسان ہے. میرے بھائی، ایمان کی دولت، اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے کہ ہمارے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ایمان پا کر کے ہم اور آپ بالکل اپنے گھر میں جم جائیں، بڑھ جائیں اور اپنے کاموں میں لگے رکھ جائیں. نہیں، ایمان کی جب دولت اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، اس ایمان کی ہمیں چاہیے قدر کرنی چاہیے. ورنہ تو میرے بھائی ہم اور آپ ابھی مطمئن ہو کے نہ بیٹھیں. اللہ جس طرح سے ہم کو ایمان دیا ہے، آپ کتنے میسیجز سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے. ایک طرف ایک انسان مسلمان ہوتا ہے، باپ بھی مسلمان ہوتا ہے، ماں بھی مسلمان ہوتی ہے، بڑا بھائی بھی مسلمان ہوتا ہے، وہ خود مسلمان ہوتا ہے، لیکن کسی کے چکر میں آ کر کے، کسی لالچ میں کے چکر میں پڑ کر کے آپ سنتے ہوں گے انسان مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو چکا ہوتا ہے. کتنے لوگوں کے بارے میں آپ سنتے ہوں گے، مرنے کا وقت قریب ہوتا ہے اور قریب ہوتا ہے کہ مسجد کے مؤذن اس کے بارے میں اعلان کرے، لیکن اس سے پہلے یہ خبر ہوتی ہو انسان مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے کفر میں داخل ہو چکا. اس لیے میرے بھائی ہمیں ابھی مطمئن ہو کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے رب کے دربار کے اندر عاجزی انکساری کرنے کی. انسان کو ہمیشہ یہ چاہیے کہ انسان ہمیشہ اللہ کے دربار میں گریہ وزاری کرے اور اللہ سے مانگے کہ اللہ جس طرح سے تیرا فضل ہوا کہ ہم نے آپ سے نہیں مانگا، بغیر مانگے ہوئے تو نے ہم کو مسلمان کے گھرانے میں پیدا کیا، میرے باپ مسلمان، میری ماں مسلمان، میرے گھر کے سب لوگ مسلمان، میں مسلمان، اے اللہ ایسے موت تک تو مجھے مسلمان بنا کے رکھنا. انسان کو اپنے حالت میں یوں ہی مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے، ورنہ تو بھائی انجام بہت برا ہوگا. آج جس طرح سے حالات چلتے ہیں، دور نہیں اپنے ملک ہندوستان کے اندر جو آج حالات چلتے ہیں، خدا کی پناہ دور نہیں. آج 2 تاریخ ہے، کل پہلی تاریخ تھی. 31 دسمبر کی رات میں جو برائیاں ہوئی ہے، دور نہیں اپنے کشن گنج کے اندر جو برائیاں ہوئی ہے، مسجد میں کیا بیان کرے. لوگ اپنے نوجوان مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، نبی کے سجائی ہیں،
ان کے سامنے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ اہانت اور ان کے بد زبانی والے کلمات اگر کہی جائے، وہ انسان گریبان پکڑ لے گا، اس نوجوان کو برداشت نہیں ہوگا، وہ نوجوان ماں باپ کا گالی دینا شروع کر دے گا۔ لیکن وہ نوجوان ایک طرف یہ نہیں سوچتا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ 31 دسمبر کی رات میں اور نئے سال کی آمد پہ ایسی ایسی برائیاں کرتا ہے، ایک دوسرے کو کہتا ہے ہیپی نیو ایئر ہیپی نیو ایئر۔ ارے بھائی کہتے ہو، سمجھتے ہو اس کے کہنے سے یا عمل کرنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے؟ تجھے معلوم ہے کہ نیا سال منانے میں ہمیں کتنا نقصان ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ نیا سال جو مناتے ہیں، پکنک مناتے ہیں، آپ اپنے موبائل کے اندر اسٹیٹس لگاتے ہیں، فیس بک میں شیئر کرتے ہیں، انسٹاگرام میں شیئر کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کس کی پرچار کر رہے ہیں آپ؟ میرے بھائی اپنے آپ کو سوچیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم دوسرے کے پلیٹ فارم کو مضبوط کر رہے ہیں، ہم غیروں کے پلیٹ فارم کو مضبوط کر رہے ہیں اور اپنے پلیٹ فارم کو کمزور کر رہے ہیں، اپنے اعمال کو خراب کر رہے ہیں۔ آپ چاہے کچھ کر لیجئے، کیا فیس بک کی اسٹوری کے اندر یا اسٹیٹس کے اندر آپ جو ہیپی نیو ایئر کا مبارکبادی دے رہے ہیں کیا جائز ہے؟ ہمارا سیوا نہیں ہے۔ نوجوانوں، اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا، مسلمان کے گھرانے میں پیدا کیا، پتہ کرو کہ کیا کام کرنی چاہیے، کیا کام نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا وہ دھرم نہیں ہے، ہمارا وہ اسلام طریقہ نہیں بتاتا۔ میرے بھائی ہیپی نیو ایئر بڑی خوشی سے منائے ہیں، اتنا نوجوانوں کے دیکھا آپس میں ملتا ہے ہیپی نیو ایئر ہیپی نیو ایئر۔ کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، اگر نیا سال منانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے بارے میں فرمایا ہے، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، کسی کو نہ معلوم۔ ایک طرف دسمبر کا مہینہ ہے بھائی، اور دوسری طرف رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، رمضان آنے کو ہے، ایک مہینہ کچھ دن رہ گئے ہیں، پورا 2 مہینہ بھی نہیں ہے، ایک مہینہ 22 دن یا 23 دن اور رہ گیا ہے، سمجھے نا؟ اور بیسی دن نہیں ہے رمضان کا، رمضان آنے والا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ کریں گے عبادت؟ بھول گئے نبی کے فرمان کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ضرورت تھی ان کو؟ وہ تو بخشائے تھے نا، لیکن کیا ضرورت تھی ان کو؟ ہمیشہ جب رجب کا چاند دیکھ لیا کرتے تھے، اور رجب کا چاند دیکھنے کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے حجر انور کو چھوڑ دیا کرتے تھے، مسجد کے پکڑ لیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ ان کو بھی یقین تھا کہ میں دنیا چھوڑ کے جاؤں گا، امتی کو پتہ نہیں کہ دنیا چھوڑ کے جاؤں گا، امتی نے رجسٹری کر لیا مجھے ہمیشہ اسی دنیا کے اندر رہنا ہے، ان کو مرنا ہی نہیں، ٹینشن ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتا کے گئے، نہیں معلوم ہے تو اب کسی نالج فل لوگوں کے پاس جائیے کہ زندگی جینے کا طریقہ کیا ہے، شیڈیول کیا ہے۔ اچھی بات ہے، آپ پڑھائی کرتے ہیں محنت سے پڑھائی کیجئے، آپ بزنس کرتے ہیں اچھے سے بزنس کیجئے، آپ ڈاکٹری کرتے ہیں اچھے سے ڈاکٹری کیجئے، آپ پڑھائی یا جاب کرتے ہیں اچھے سے جاب کیجئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پہ بھی عمل کیجئے۔ کہیں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں لکھا ہے کہ مولوی صاحب، یہ کوئی بھی مولوی صاحب کو آپ کو یہ نہیں کہے گا صرف اور صرف عبادت کرتے رہو، جاؤ مسجد ایسا کے اندر بیٹھ جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور فجر ظہر عصر مغرب عشاء مسجد نہیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کوئی بھی مولوی صاحب آپ کو نہیں کہے گا، کہیں پہ قرآن اور حدیث کے اندر ایسا نہیں لکھا ہے کہ صرف عبادت کرتے رہو۔ جب عبادت کر لو روزی روٹی کی تلاش میں نکل جاؤ، جاب کرتے ہو جاب میں نکل جاؤ، بزنس مین ہے بزنس، لیکن ہاں 5 ٹائم کی نماز ہے نا اس کو پڑھو۔ آپ چاہے کتنے بزی مین ہو، کتنے بھی بزی ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بزی آپ نہیں ہوں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بزی کوئی خاتون نہیں ہو سکتی۔ تمام چیز کو کرنے کے باوجود بھی اے مت سوچئے کہ وہ تو نبی تھے، صحابی تھے، صحابیہ تھے، پیغمبر تھے، اور ارے بھائی آپ انسان ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان، ارے آپ مسلمان ہیں نا، اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ کسی ہندو بھائی کو دیکھ لیجئے، ان کا اگر دکان ہے نا، صبح اٹھتا ہے، نہاتا ہے، دھلتا ہے، اٹھ کے کریا کرم کے حساب سے اٹھتا ہے اور موم بتی جلا کے اگربتی جلا کر ایسے کرتا دے لیجیے، ان کا اس میں عقیدہ ہے۔ بھائی ہمارا کیا عقیدہ ہے؟
ہم کیا کرتے ہیں؟ پیٹوں اگربتی جلاتے ہیں. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مارننگ میں جگو، نماز پڑھو، اپنے صحت کی حفاظت کرو، غنیمت سمجھو بیزی ہونے سے پہلے وقت کو. کیا کرتے ہیں؟ بس یہ سوچتے ہیں میرا شیڈیول کچھ نہیں ہے، پھر کہتے ہیں نخرہ دکھاتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتے ہیں، ہم مانگتے ہیں سب پریشانی میرے اوپر آ گئی ہے، کسی کو نہیں دیکھا ہے، اللہ ہمیں کو دیکھ لیا ہے، میرے بیٹا کامیاب نہیں ہوتا ہے، میری بیٹی بات نہیں مانتی ہے، میری بیوی گھر سے جھگڑا کرتی ہے. ارے بھائی آپ تو ٹرین کے انجن کو آپ دوسری پٹری پہ لے کے جا رہے ہیں، آگے گڑھا گر جائیں گے. اپنے شیڈول کو چینج نہیں کریں گے لیکن شکایت بتیائیں گے، ایسا نہیں ایسا، ایسا نہیں ایسا. پھر لوگوں سے شکایت کریں گے میری بیٹی باتیں نہیں مانتی ہے، میرا بیٹا باتیں نہیں مانتا ہے. ارے آپ صحیح سے چلو نا بھائی. آپ کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلا یہ کہ جب اگر باپ پابندی کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس کو دیکھ کر کے بیٹا بھی نماز پڑھے گا. نہیں پڑھے گا، اگر باپ نماز پڑھتا ہے، باپ نمازی ہے، بیٹا اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ جس طرح سے آپ بیٹے کو تنبیہ کرنا سکتے ہیں، آپ کا آرڈر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرما دیا ہے کہ بیٹا جب 7 سال کا ہو جائے، 5 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا آرڈر دو. 7 سال کا ہو جائے اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو مارو تماشا. کیوں فرمایا؟ چچا کو نہیں کہا مارنے کے لیے، کہ باپ کو کہا گیا ہے. آپ باپ ہے نا، اپنے بیٹے کو جہنم کے آگ کی طرف بھیج رہے ہیں. کیا اپنے بیٹے کو یا اپنے بڑے کو، اپنے صحت کو بڑی مضبوط کر لیے کہ ہم جیم کر لیے، ہم طاقتور ہو گئے، جہنم کی آگ ہمیں نہیں جلا سکتی؟ میرے بھائی بھول ہے ہماری، قسم بخدا ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اگر ہمارے دل کے اندر یہ بات ہے کہ ہمیں موت نہیں آئے گی تو ٹھیک ہے، مت کیجئے. لیکن میرے بھائی یہ آپ کے اوپر شیطان غالب ہو چکا ہے، شیطان آپ کو بہکا رہا ہے. میرے بھائی آپ تو آئے دن پڑھتے ہیں جنازہ کی نماز نا، جاتے ہیں کسی کے انتقال پہ نا، کبھی نہیں سوچتے کہ بھئی آپ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، کسی کا بیٹا، کسی کے بیٹی، کسی کا ماں، کسی کا بھائی، کسی کا دوست جاتا ہے، لیکن کبھی نہیں سوچتے یار کل تو میرے ساتھ گھوما کرتا تھا، آج چلا گیا، مٹی کے اندر مل گیا. آج کیا سوچتے ہیں؟ ہمیشہ کے لیے ہم اور آپ نہیں رہ سکتے، اس بات کو گارنٹی بنا لیجئے. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا، آپ کے والد محترم گئے نا، دادا گئے نا، آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ اس لیے میرے بھائی میری بات کو برا مت مانیے گا. ایمانی نسبت کی وجہ سے دل کے اندر ہوتی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی جمعہ کے دن مسجد فل ہوتی ہے لیکن فجر میں غائب رہتے ہیں. ایک کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ انسان فجر کی نماز کو اپنے وقت پہ نہیں پڑھتا ہے، اس نماز کو زور کے ٹائم اگر پڑھتا ہے، گناہ کبیرہ میں سے یہ بھی ایک گناہ کبیرہ ہے، نماز کو ٹائم پہ چھوڑ کر کے غیر ٹائم میں پڑھنا. جی ایسے شریعت کی کتابوں میں یا فقہ کی کتابوں میں ایسے کہیں نہیں لکھا گیا ہے کہ فرض نماز، سنت نماز، واجب نماز، نفل نماز، کیوں اس کا درجہ کیوں بتایا گیا ہے؟ آپ اگر بیمار ہیں کہ آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں، پانی آپ کے لیے نقصان دائق ہے تو آپ تیمم کیجئے. آپ بیمار ہیں، بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، آپ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے ہیں، آپ کے پخانہ نہیں رکتا ہے یا بدن کے فوڑا خنسی کو ایسے پیپ بہتا جا رہا ہے، تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اس گندگی کو صاف کر کے کپڑے لپیٹ دیجئے، پھر وضو کر کے نماز پڑھیے. نماز کے حالت میں آپ کے بدن سے اگر خون بھی بہہ جائے یا پیپ بہہ جائے گا آپ کو وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ مسئلہ ہے. اس پہ بھی ہم اگر ٹھیک ہے نا میرے بھائی، پھر بھی اگر نماز نہیں پڑھیں گے نا تو یہ ہمارا ڈھیٹ پانا، قسم بخدا کریں ہمارے اوپر شیطانیت غالب آ چکی ہے، ہم نہیں پڑھنا چاہتے ہیں. آپ پڑھ کے دیکھیے، نماز جو نہیں پڑھتے ہیں وہ پڑھ کے دیکھیے، تب دیکھیے نماز میں کیا مزہ آتا ہے. سب کام کیجئے، انسان ہے، انسانیت سے غلطی ہو سکتی ہے، انسان سے گناہ ہو سکتا ہے. کوئی بھی انسان کوئی مائی کا لاری نہیں کر سکتا، انسان ہونے کے ناطے وہ گناہ نہیں کرتا ہے. ہو سکتا ہے جو اگر گناہ ہی نہ کرے وہ انسان ہے ہی نہیں. سن لیجیے، جو گناہ نہ کرے وہ انسان نہیں، وہ فرشتہ ہے. کیا ہے؟ فرشتہ ہے. جو گناہ کرے اور اپنے گناہوں پہ ڈٹ کے رہ جائے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ چلتا رہا، گناہ کا سلسلہ پیدا سے لے کر موت تک کر رہا گناہ،
وہ فرشتہ نہیں، وہ شیطان ہے، گناہ کر رہا ہے۔ اور جو گناہ کرنے کے بعد دل کے اندر یہ افسوس ہو کہ میرے مولا ہم انسان ہیں، اے اللہ گناہ ہو گئی، اے اللہ معاف کر دیے، توبہ کرتے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے عاجزی و انکساری کرے، کہے میرا رب مجھ سے گناہ ہو گیا، ہم انسان ہیں۔ وہ جو اس طرح سے توبہ کر لے تو وہ یقیناً وہ فرشتہ بھی نہیں، وہ شیطان نہیں، یقیناً وہ انسان ہے۔ ہم انسان کے لسٹ میں ہیں۔ میرے بھائی عاجزی درخواست ہے، اپنے ٹائمنگ کو چینج کیجئے، رمضان آنے والا ہے، زیادہ دور نہیں ہے، ابھی سے ہم لوگ تیاری کیجئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا بتایا نا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس دعا کو پڑھیے، کیونکہ اگر کوئی انسان یہ دعا پڑھتا ہے نا، موت کے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم کو تو رمضان تک پہنچا دے، میری زندگی کو اتنے لمبی کر دے۔ اگر رمضان سے پہلے جو بندہ یہ دعا کرے گا، یہ دعا پڑھتا رہے گا، اگر رمضان آنے سے پہلے اس انسان کا اگر انتقال ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو رمضان کے بقدر، رمضان کی عبادتوں کے بقدر، رمضان کے روزے کے بقدر، رمضان کے تراویح کے بقدر، رمضان المبارک کے عبادت اور تسبیحات کے بقدر اس بندے کو رمضان آنے سے پہلے اس کو ثواب دے دی جائے گی۔ جی یہ چھوٹی سی دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرت سنت میں پڑھیں سنت پر